میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. یہ صرف 7 سیکنڈز میں تکلیف سے آرام دیتا ہے. اٹ ورکس. آج میں آپ کو بہت ہی حیران کن معلومات دینے والا ہوں. اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ کسی جادو سے کم نہیں ہے، کہ اگر کسی انسان کو ایک چیز ایسی ہے جو بچپن میں مل جائے تو اس کے ساری عمر صحت مند رہنے کے، نہ صرف جسمانی طور پہ بلکہ ذہنی طور پہ، سماجی طور پہ اور ہر طریقے سے، اور اس کے زیادہ ذہین ہونے کے چانسز عام لوگوں کی نسبت جن کو وہ چیز بچپن میں نہیں ملی تھی کئی گنا بڑھ جائیں گے. تو یہ بہت ہی حیران کن گفتگو ہونے والی ہے اور بہت ہی مفید ہونے والی ہے. اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. جی، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ کسی کو مل جائے اور ساری زندگی پر اس کے اثرات رہیں. تو وہ چیز ہے ماں کا دودھ. اگر کسی بچے کو ماں کا دودھ مل جائے اور وہ بھی پورے 2 سال کے لیے، تو اس سے زیادہ خوش قسمت اور صحت مند انسان کوئی اور ہو نہیں سکتا. ماں کے دودھ میں ایسی حیران کن چیزیں ہیں کہ جب میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. ہر ماں کی چھاتیوں میں جو دودھ اترتا ہے وہ خاص اس بچے کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. اگر کسی اور ماں کا دودھ کوئی اور بچہ پیے گا تو اس کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو اس کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوگا. تو یہ کتنا حیران کن انتظام ہے. اس بچے کی جسمانی ضروریات کیا ہیں، اس بچے کی ذہنی ضروریات کیا ہیں، اس بچے کو نظامی نظام کے لیے کون سی پروٹینز کی ضرورت ہے، اس بچے کو اپنی مسل ہیلتھ کے لیے کون سی چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو اپنے لینڈ مارکس یا اپنی زندگی کے مناظر طے کرنے کے لیے کون سے کاربوہائیڈریٹس کی، کون سے فیٹس کی ضرورت ہے، وہ پرفیکٹ کمبینیشن میں اس کی ماں کے دودھ میں ہوتی ہیں. جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں 2 سال تک، وہ نہ صرف پیٹ کی بیماریوں سے باقی بچوں سے 14 گنا کم بیمار ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں میں سب سے عام بیماری جو ہے وہ یہ دست لگنا اور قے آنا، اور اسی سے زیادہ تر بچوں کی اموات بھی ہوتی ہے. جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان میں اس کی شرح سب سے کم ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو ان کے اس سے فائٹ کرنے کے اور لڑنے کے اور دوبارہ سے صحت مند ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. کیونکہ جو اینٹی بایوٹکس ہم میڈیکل سٹور سے خریدتے ہیں اس کی نسبت کہیں بہتر اینٹی بایوٹکس ماں کے دودھ میں ہیں جو ان جراثیم سے زیادہ بہتر نبردازماں ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ماں کے دودھ میں جو پروٹینز ہیں وہ اس بچے کی صحت کے لیے سب سے ضروری ہیں. کئی لوگ جو بچے کو ماں کے دودھ کی بجائے سپلیمنٹس دیتے ہیں یا گائے کا دودھ دیتے ہیں تو اس میں ان کو وہ چیزیں بالکل بھی نہیں ملتی. جی، ابھی تک کی گفتگو میں تو میں نے صرف ماں کے دودھ کی بچے کے لیے اہمیت کو اجاگر کیا ہے. اب میں آپ کو اس کے فوائد جو کہ صرف بچے کے لیے نہیں ماں کے لیے ہیں وہ بھی بتاؤں گا. جب کسی ماں نے بچے کو فیڈر دینا ہوتا ہے، دودھ پلانا ہوتا ہے، تو اس کو نہ صرف یہ کہ فیڈر کو ہر وقت سٹرلائز مطلب جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے بہت سے جتن کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ مکمل طور پہ جراثیم سے پاک نہیں ہو پاتا. تو اس کے لیے اس کو اٹھنا پڑے گا، اس کو سٹرلائز کرنا پڑے گا، دودھ کو باڈی ٹیمپریچر کے مطابق گرم کرنا پڑے گا، اور جو کہ عام طور پہ آپ اتنا پرفیکٹ باڈی ٹیمپریچر کے مطابق دودھ بچے کو نہیں دے سکتے. وہ 2-4 ڈگری کم یا 2-4 ڈگری زیادہ ہی ہوگا ہمیشہ، اور پھر اس کو یہ ساری ہیسل دن میں کئی دفعہ کرنی پڑے گی. لیکن اگر ماں نے بچے کو اپنا دودھ پلانا ہے تو ماں کو صرف اپنی چھاتیوں کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں کرنا. جب بھی بچے کو ڈیمانڈ ہوگی دودھ کی، ماں بچے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگائے گی اور اس کو دودھ پلا دے گی، اور وہ دودھ نہ صرف پرفیکٹ باڈی ٹیمپریچر پہ ہوگا بلکہ جیسے میں نے پہلے بتایا بچے کی ہر ضرورت کے مطابق ہوگا. اس دودھ میں کوئی جراثیم نہیں ہوں گے بلکہ جراثیم سے لڑنے والی اینٹی باڈیز ہوں گی جو کہ اس ماحول کے مطابق ہوں گی جس ماحول میں وہ ماں پریگننٹ ہوئی تھی اور اس ماں نے اپنا سارا پریگننسی کا ٹائم گزارا ہے. اس ماحول میں جتنے جراثیم ہیں، جتنے بیکٹیریا ہیں، اس ماں کے دودھ میں ان کے خلاف قوت مدافعت ہوگی. یہ قوت مدافعت بچے کے اندر نہ صرف ان 2 سالوں میں رہتی ہے جب ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے، بلکہ یہ اس کی رہتی عمر تک اس کی ہیلپ کرتی ہے. جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان بچوں میں بعد میں ہونے والی جتنی بیماریاں ہیں جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کے امراض ہیں، یادداشت کا کمزور ہونا، ان کے چانسز بھی کئی گنا کم ہو جاتے ہیں.
اور وہ بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ ان بچوں کی نسبت کہیں زیادہ ذہین ہوتے ہیں جو ماں کا دودھ نہیں پیتے۔ ماں کو ایک تو یہ فائدہ ہے کہ اس کو اس کے لیے دن رات میں اٹھنا نہیں پڑتا، جس وقت بچے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسی وقت اس کو دودھ پلاتی ہے۔ اس کے علاوہ ماں کو کیا فائدہ ہے، چھاتی کی جتنے مسائل ہیں، ماں کی چھاتی میں گلٹیاں ہونا، چھاتی کا کینسر ہونا، ان سب سے جب جو مائیں بچے کو دودھ پلاتی ہیں ان کو چھاتی کے مسائل کئی گنا کم ہوتے ہیں ان ماں کی نسبت جن میں جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ اور اگر ان میں بالفرض ایسے مسائل ہو بھی جاتے ہیں تو ان کے ٹھیک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، ان میں ریکوری ریٹ زیادہ ہے۔ لیکن جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں انہیں ظاہر ہے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا جو کہ بہت اہم ہے، کیونکہ جو دودھ بچے کو وہ پلاتی ہیں اس میں جتنی چیزیں شامل ہو رہی ہیں اس دودھ میں وہ ماں کے جسم سے آ رہی ہیں، جس میں سب سے بڑی چیز ہے کیلشیم۔ کیلشیم اگر ماں خود کیلشیم سپلیمنٹ نہیں لے رہی یا وہ غذائیں نہیں لے رہی پراپر مقدار میں جتنی کیلشیم اس کو چاہیے تو اس کی ہڈیاں کمزور ہونی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ بچے کا دودھ تو مسلسل بن رہا ہے اور اس میں مسلسل کیلشیم، پروٹین، ہر چیز شامل ہو رہی ہے، تو ماں کو اس کے لیے اضافی پروٹین کی ضرورت پڑے گی، اس کو اس کے لیے اضافی کیلشیم کی ضرورت پڑے گی۔ کیلشیم گولیوں کی شکل میں لیا جا سکتا ہے، کیلشیم سیرپ کی شکل میں لیا جا سکتا ہے، کیلشیم جو ہے وہ خوراک میں لیا جا سکتا ہے، جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں ان میں کیلشیم ہے، انڈے میں کیلشیم ہے، دودھ اگر آپ کو خالص مل سکتا ہے اس میں بہت اچھا کیلشیم ہے، ڈرائی فروٹس ہیں ان میں کیلشیم مل سکتا ہے، پروٹینز جو ہیں وہ آپ کو گوشت سے مل سکتی ہیں، آپ کو فش سے مل سکتی ہیں، دودھ میں بھی بہت اچھی پروٹینز ہیں۔ تو ماؤں کو اپنی خوراک متوازن رکھنی چاہیے، لیکن اضافی پروٹین اور اضافی کیلشیم ان کو ضرور لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مائیں دودھ پلاتی ہیں ان کا اپنا جو مدافعتی نظام ہے وہ بہت بہتر رہتا ہے، ان کا جو اپنی ایک جو ماں کی بچے کے ساتھ بانڈنگ ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ماں کی اپنی ذہنی صحت بہت بہتر رہتی ہے، اس میں چڑچڑا پن نہیں آتا، اور اس میں جو انفیکشنز ہیں ماں کو عام طور پہ اس دوران رکھتے ہیں وہ ہونے کے چانسز کم ہیں، اس کی جو بچے دانی ہے اس کا جو ایک بہت سائز بڑا ہوتا ہے پریگننسی کے دوران، اس کو نارمل طریقے سے کم ہونے میں اور پھر پیریڈز ہونے میں اور اگلی پریگننسی میں وقفہ ہونے میں، یہ سب چیزوں میں جو بریسٹ فیڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے ماں کی ہیلتھ کو برقرار رکھنے میں۔ خاندانی منصوبہ بندی ایک بہت اہم چیز ہے، اور جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان میں اگلا حمل جلدی ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میری یہ ایڈوائز ہے کہ آپ صرف اس بات پہ بھروسہ نہ کریں کہ آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو آپ کو اگلا حمل نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اپنے گائنیکولوجسٹ کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنی پریگننسی میں پراپر وقفہ رکھ سکیں۔ اس وقفے سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے، آپ کا یہ والا بچہ پورے 2 سال دودھ پی سکے گا، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو اس کی رہتی عمر تک اس کو اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ کا اگلا بچہ جو ہے وہ حمل ہونے میں اگر وقفہ آپ کا تقریباً 2.5 سے 3 سال کا ہے تو آپ کے جسم کو ٹائم مل جائے گا پچھلی پریگننسی میں جتنی کمیاں اس میں ہوئی ہیں اس سے ریکور ہونے میں، جس سے آپ کی صحت بہتر ہوگی، اور آپ کے اگلی جو حمل ہوگا 2.5-3 سال کے بعد اس بچے میں آپ کے جسم سے سارا وہ بچہ بننا ہے، تو اس بچے کو بہتر صحت ملے گی، اس کے بننے کا عمل بہتر ہوگا، اس میں پیدائشی نقائص ہونے کے چانسز کم ہوں گے، اور اس حمل میں آپ کو کم پرابلمز ہوں گی، اور اس کے بعد اس ڈیلیوری میں آپ کو کم پرابلمز ہوں گی۔ تو اس کا یہ مقصد ہوا، اس کا یہ مطلب ہوا، چند فکروں میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس بچے کو دودھ پلانے میں آپ کا بھی فائدہ ہے، اس بچے کو رہتی عمر تک فائدہ ہے، اگلے بچے کو فائدہ ہے، اور آپ کے اوورآل آپ کے خاندان کو اس کا بہت فائدہ ہے۔ اب میں آپ کو بریسٹ فیڈنگ کے کچھ بنیادی اصول بتا دیتا ہوں۔ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بچے کو پیدائش کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر بریسٹ فیڈنگ مل جانی چاہیے، ماں کا دودھ مل جانا چاہیے۔ اگر آپ کا آپریشن بھی ہوا ہے تو اس میں ایسے طریقے ہیں جس میں آپ لیٹے لیٹے اپنے بچے کو فیڈ کروا سکتی ہیں، اور اگر نارمل ڈیلیوری ہے تو اس میں بھی آپ کو اگر پراپر جگہ پر آپ نے ڈیلیوری کروائی ہے تو آپ کو جو نرسز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، وہ آپ کو ڈیفرنٹ پوزیشنز بچے کی گائیڈ کر دیں گے بریسٹ فیڈنگ کے لیے، جس میں آپ کمفرٹیبلی اس کو بریسٹ فیڈ کروا سکتی ہیں۔
اور اس کا کوئی شیڈیول نہیں ہے کہ آپ نے اس ٹائم پہ اور اس ٹائم پہ بریسٹ فیڈنگ کرنی ہے. بچہ جب ڈیمانڈ کرے آپ اس کو بریسٹ فیڈ کروائیں. اور 5 مہینے تک آپ نے بچے کو بریسٹ فیڈنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں دینا. اور جب میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں. نہ اس کو پانی دینا ہے ایک قطرہ بھی, نہ اس کو گھٹی کی ضرورت ہے, نہ اس کو گرائپ واٹر کی ضرورت ہے, نہ اس کو شہد کی ضرورت ہے. کوئی بھی جو آپ کے رشتہ دار, جو بچے کی دادی, نانی, چاچی, تائی, پھوپھیاں, جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے مشوروں پہ آپ نے قطعاً عمل نہیں کرنا, کیونکہ آپ کا بچہ اور اس کی حفاظت کی ٹوٹل ذمہ داری آپ کی ہے. تو ان سارے مشوروں کو آپ نے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا, کیونکہ آپ کے بچوں کو اس کا 100% نقصان ہونے والا ہے. پہلے 5 مہینے آپ نے اپنے بچے کو ایک قطرہ کوئی اور چیز نہیں دینی اپنے دودھ کے علاوہ. ہاں 5 مہینے کے بعد آپ کو اس کے اپنے دودھ کے علاوہ اس کی فیڈ میں کچھ چیزیں آہستہ آہستہ شامل کرنی ہیں, جس میں آپ انڈا بہت نرم ابال کے اس کو میش کر کے تھوڑا تھوڑا اس کو دے سکتی ہیں. آپ آلو ابال کے اس کو میش کر کے نرم کر کے بالکل تھوڑا تھوڑا دے سکتی ہیں. آپ ساگو دانے کی کھیر اس کو بہت نرم بنا کے دے سکتی ہیں. آہستہ آہستہ آپ نرم چیزوں سے سخت چیزوں کی طرف جا سکتی ہیں. آپ اس کو چکن کی یا مٹن کی بوٹی بہت اچھی گلا کے اس کو اچھی طرح میش کر کے کرش کر کے آپ تھوڑی تھوڑی اس کو دے سکتی ہیں. آپ اپنے بچے کو جن ذائقوں سے متعارف کرائیں گی وہ بعد میں وہ ساری چیزیں شوق سے کھائے گا. اگر آپ نے اس عمر میں اس کو نئے ذائقوں سے متعارف نہیں کرایا تو پھر آپ ساری عمر اس کے پیچھے بھاگتی رہیں گی اور وہ صرف 2-4 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں کھائے گا. اور اگر اس کو آپ کے ذائقے متعارف کرنے سے پہلے جنک فوڈ کی عادت لگ گئی تو پھر آپ کا بچہ ساری عمر کے لیے غیر صحت مند ہو گیا, کیونکہ پھر اس کو کوئی اور چیز پسند نہیں آئے گی. وہ ہر وقت جنک فوڈ کھائے گا. اگر آپ نے گھر میں کوئی اور چیز پکا لی تو وہ ہوم ڈیلیوری منگوائے گا اور وہ کھائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت موٹاپا دنیا میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے. اگر آپ نے اس کو اپنا دودھ پلایا ہوگا تو اس کے موٹاپے کے ہونے کے چانسز ویسے ہی کم ہیں, اور اگر آپ نے اس کو دوسرے ذائقوں سے انٹروڈیوس کروایا ہوگا تو امید ہے کہ وہ زیادہ صحت مند غذا کھائے گا, جنک فوڈ کی طرف کم جائے گا اور وہ ساری عمر صحت مند رہے گا. اور آپ کو بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے, کیونکہ پورے بینیفٹ بچے کو بریسٹ فیڈنگ کے تبھی ملتے ہیں جب آپ اس کو 2 سال تک 5 ماہ سے آپ اس کو 7 دوسری چیزیں ضرور شامل کریں. اپنے دودھ پلانے کی جو مقدار ہے وہ تھوڑی تھوڑی کم کرتی جائیں, لیکن 2 سال کی عمر پہ آپ نے اس کو دودھ پلانا بند کرنا ہے. اس سے پہلے آپ اس کو دودھ پلانا بند نہ کریں. اور اس کے علاوہ اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ آپ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. یہ صحت کا پیغام ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ نہ صرف اپنی فیمیل فرینڈس کو, اپنے سارے جتنے بھی آپ کے چاہے وہ مرد ہیں عورتیں ہیں جتنے آپ سے رابطے میں ہیں سب کو یہ پیغام پہنچائیں, کیونکہ آج کے اس دور میں جب پولوشن اتنی زیادہ ہے, جب سٹریسز اتنے زیادہ ہیں, جب لائف اتنی زیادہ بزی ہے, تو جو بھی قدرتی طریقہ ہے صحت مند رہنے کا اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا جو ہے وہ سب سے زیادہ کار ثواب ہے. تھینک یو سو مچ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.